معصومین کا پیغام ہے. معصوم نے فرمایا عین روز غدیر آپ اپنے گھر میں شیرینی بنائیے اور اس عید کو ایسے بنائیے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی عید اور ہے، مومنین کی عید اور ہے. ارے میں کچھ کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا. مومنین کی عید اور ہے، بتائیے کہ یہ عید اکبر ہے. اور یہ دو پیغام آپ تک پہنچے کہ مستحب ہے شوہر پر کہ آج اپنی زوجہ کو لباس خرید کے دے. اور ایک جو اہم بات بیتاب بھائی کے لیے، چونکہ یہ کارگر ہو جائے گی، کہ پتہ نہیں، میں تو آج سے 2 سال قبل یا 3 سال قبل دیکھا تھا کہ جب کوئی شاعر شب عید غدیر جشن پڑھتا تھا تو سامعین اٹھ کے تبرکات سے نوازتے تھے، لیکن آج کل لوگ بہت خاموشی سے بیٹھتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، معصوم نے فرمایا کہ آپ ایسے اگر کوئی 1 روپے بھی دے تو اللہ اس کی جزا دیتا ہے، لیکن عین روز غدیر، یعنی روز غدیر، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اب روز غدیر میں آپ بیٹھے، عین روز غدیر اگر کوئی 1 دیتا ہے تو عین روز غدیر کے صدقے میں اللہ 1 کا 1000 عطا کرتا ہے. یہ روز غدیر کی عظمت ہے اور اسے آپ غور سے، ظاہر سی بات ہے، اسے گرا لگا لیجئے گا. پورا پیغام ایک طرف، لیکن میرا یہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت ضروری ہے. دیکھیے کتنا برکتی ہے، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں میں نے عیدی بانٹی ہے بھائی، اسی لیے میں پیغام دے رہا ہوں. ورنہ کچھ تو ایسے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں لیکن بار بار کہتے ہیں نماز پڑھو. میں کچھ کہہ رہا ہوں. نعرہ حیدری. آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم مکرم معظم بیتاب ہلوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئے اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. اور بیتابی کے ساتھ مائک بھی انتظار کر رہا تھا، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، تو بڑی بیتابی سے ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. یہ جشن غدیر ہے اور میری شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ جس کا جشن ہوتا ہے میں اسی سلسلے سے پڑھتا ہوں. بعد میں 2-4 قطعات اگر الگ سے پڑھ دوں تو الگ بات ہے، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں. اور جیسا کہ ہمارے بھائی ابو ذر کنتیری صاحب نے کہا تھا کہ اس بار کچھ نئے قطعات حاضر کرنا ہے. اصل میں غدیر ایسا موضوع ہے کہ وہاں پر سب سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہی لوگ نظم کرتے ہیں، لیکن وہاں سے کچھ نیا نکالنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. میں نے کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں کہ نہ پھول جیسا نہ کھلتے گلاب جیسا ہے، نہ پھول جیسا نہ کھلتے گلاب جیسا ہے، جناب جیسا نہ عزت مآب جیسا ہے، جناب جیسا نہ عزت مآب جیسا ہے، نہ پھول جیسا نہ کھلتے گلاب جیسا ہے، جناب جیسا نہ عزت مآب جیسا ہے. اور غدیر آتے ہی کیا ہو گیا تمہیں بھائی، تمہارا چہرہ تو ٹنڈے کباب جیسا ہے. نہ پھول جیسا نہ کھلتے گلاب جیسا ہے، جناب جیسا نہ عزت مآب جیسا ہے. غدیر آتے ہی کیا ہو گیا تمہیں بھائی، تمہارا چہرہ تو ٹنڈے کباب جیسا ہے، تمہارا چہرہ تو ٹنڈے کباب جیسا ہے. اور خم کے منبر پر جب رسول گئے، خم کے ابھی عیدی نہ دیجئے، ابھی اور شعر پڑھنے دیجئے. خم کے منبر پر جب رسول گئے، خم کے منبر پر جب رسول گئے، سارے بندر اچھلنا بھول گئے. خم کے منبر پر جب رسول گئے، سارے بندر اچھلنا بھول گئے. اور جب کہا مرتضیٰ ہے میرے وسیع، شیخ کے دونوں گال پھول گئے. جب کہا مرتضیٰ ہے میرے وسیع، شیخ کے دونوں گال پھول گئے. جب کہا مرتضیٰ ہے میرے وسیع، شیخ کے دونوں گال پھول گئے. اور خدایا
مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے، خدایا مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے، علی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے۔ خدایا مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے، علی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، اور علی کے نام کا نعرہ ہو اتنا پاورفل، منافقین کا جینا حرام ہو جائے۔ علی کے نام کا نعرہ ہو اتنا پاورفل، علی کے نام کا نعرہ ہو اتنا پاورفل، منافقین کا جینا حرام ہو جائے، منافقین کا جینا حرام ہو جائے۔ اب جناب جرار اکبر آبادی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان کی طرف سے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا شکیل بھائی محاورے کا کس طرح استعمال میں نے کیا ہے۔ جہاں غدیر سے دوری دکھائی دیتی ہے، جہاں غدیر سے دوری دکھائی دیتی ہے، وہاں یزید کی نانی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں غدیر سے دوری دکھائی دیتی ہے، وہاں یزید کی نانی دکھائی دیتی ہے۔ اور سنا تھا دال میں کالا ہے اس جگہ، لیکن مجھے تو دال ہی کالی دکھائی دیتی ہے۔ سنا تھا دال میں کالا ہے اس جگہ، لیکن مجھے تو دال ہی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ 4 مصرے خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیے زبان کی شاعری میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیں 4 مصرے۔ نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں، نہ اب وہ مسکراتے ہیں، نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں، نہ اب وہ مسکراتے ہیں، اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں، اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں۔ اور غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی، غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی، سنا ہے حاجی صاحب آج کل پنچر بناتے ہیں۔ غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی، غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی، سنا ہے حاجی صاحب آج کل پنچر بناتے ہیں۔ اور خادم بھائی سے آپ نے پانی کے سلسلے سے اشعار سنے تھے، 4 مصرے میں بھی حاضر کر رہا ہوں کہ پی نہیں سکتا وہ دریائے ثنا کا پانی، پی نہیں سکتا وہ دریائے ثنا کا پانی، ہے منافق کے لیے آگ یہ ٹھنڈا پانی۔ پی نہیں سکتا وہ دریائے ثنا کا پانی، ہے منافق کے لیے آگ یہ ٹھنڈا پانی۔ اور بھاگنے لگتے ہیں یوں ذکر علی سے کچھ لوگ، جیسے کتے پہ کوئی ڈال دے جلتا پانی۔ بھاگنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں یوں ذکر علی سے کچھ لوگ، بھاگنے لگتے ہیں یوں ذکر علی سے کچھ لوگ، جیسے کتے پہ کوئی ڈال دے جلتا پانی۔ اور جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں، جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں، اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں۔ جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں، اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں، تو تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک
کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں، تاعمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک۔ کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں۔ اور یہاں پر کئی ڈاکٹرز موجود ہیں، میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ جشن میں جب ہم برائے مدح حیدر آ گئے، جشن میں جب ہم برائے مدح حیدر آ گئے، 1 منٹ میں کو 24 چکر آ گئے۔ جشن میں جب ہم برائے مدح حیدر آ گئے، 1 منٹ میں شیخ کو 24 چکر آ گئے، اور 9 مہینے مفتیوں نے پیٹ میں فتوے رکھے۔ 9 مہینے مفتیوں نے پیٹ میں فتوے رکھے، جب عزا کا چاند نکلا منہ سے باہر آ گئے۔ 9 مہینے مفتیوں نے پیٹ میں فتوے رکھے، 9 مہینے مفتیوں نے پیٹ میں فتوے رکھے، جب عزا کا چاند نکلا منہ سے باہر آ گئے۔ اور یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے پڑھا تھا، لیکن 3 قطعات میں اپنے لیے پڑھتا ہوں۔ ابھی فیس بک پہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا، تو میں نے سیدھا جواب دیا کہ عمر ابن خطاب سے میری ذاتی دشمنی ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، میں نے کہا لعنت کرتا ہوں، اس لیے کہ ذاتی دشمنی ہے۔ میری ماں جناب فاطمہ کا دروازہ جلایا تھا، اس لیے لعنت کرتا ہوں۔ اور میں نے گوگل پہ جا کے پوچھا کہ جناب فاطمہ کا قاتل کون ہے، نیچے لکھ کے آیا عمر ابن خطاب۔ ان مسلمانوں سے اچھا تو گوگل ہے، کم سے کم اسے تو پتا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ جب بھی ثنائے فاطمہ زہرا کیا کرو، جب بھی ثنائے فاطمہ زہرا کیا کرو، بنت نبی کو ام ابیہا لکھا کرو، بنت نبی کو ام ابیہا لکھا کرو۔ اگر چاہتے ہو ناصر زہرا میں ہو شمار، گر چاہتے ہو ناصر زہرا میں ہو شمار، محسن کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو۔ بے شمار بے شمار گر چاہتے ہو ناصر زہرا میں ہو شمار، محسن کے قاتلوں پر تبرہ کیا کرو۔ اور زہرا کے مصائب کو چھپانے میں لگے ہیں، زہرا کے مصائب کو چھپانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ یہاں نوٹ کمانے میں لگے ہیں۔ زہرا کے مصائب کو چھپانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ یہاں نوٹ کمانے میں لگے ہیں، اور ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل جو قاتل محسن کو بچانے میں لگے ہیں۔ ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل جو قاتل محسن کو بچانے میں لگے ہیں۔ اور جب بھی قما زنی سے جبی چاک ہو گئی، جب بھی قما زنی سے جبی چاک ہو گئی، ایسا لگا کہ روح میری پاک ہو گئی۔ جب بھی قما زنی سے جبی چاک ہو گئی، ایسا لگا کہ روح میری پاک ہو گئی، اور ماں میری
مجھ کو قبر سے دینے لگی دعا، ماں میری مجھ کو قبر سے دینے لگی دعا، رنگین خون سے جب میری پوشاک ہو گئی، ماں میری مجھ کو قبر سے دینے لگی دعا، رنگین خون سے جب میری پوشاک ہو گئی۔ اور ایک کلام حاضر کر رہا ہوں غدیر کے سلسلے سے، سماعت فرمائے کہ سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سہمے ہوئے ہیں ہسٹری شیٹر غدیر میں، سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سہمے ہوئے ہیں ہسٹری شیٹر غدیر میں، اور کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، اللہ خود ہے مین سلیکٹر غدیر میں، کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، اللہ خود ہے مین سلیکٹر غدیر میں، اللہ خود ہے مین سلیکٹر غدیر میں۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر، کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر اے کاش ہوتا اے سی سلیپر غدیر میں، کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر اے کاش ہوتا اے سی سلیپر غدیر میں۔ اور دیکھیے کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ لائن لگا کے لوگ آ رہے تھے، کتنی لمبی لائن تھی، یہ صرف میں ہی بتاتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں، اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں۔ اور دیکھے جو کچھ بدکتے ہوئے خچروں کے منہ، دیکھے جو کچھ بدکتے ہوئے خچروں کے منہ، جبریل لے کے آ گئے ہنٹر غدیر میں، دیکھے جو کچھ بدکتے ہوئے، دیکھیے شاعری ایسے کی جاتی ہے، دیکھے جو کچھ بدکتے ہوئے خچروں کے منہ، جبریل لے کے آ گئے ہنٹر غدیر میں۔ اب دیکھیے سرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت شاعری کرتے ہیں، دیکھیے میں نے بھی شاعری کی ہے، سماعت فرمائیں۔ ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، کچھ لوگ ڈھونڈنے لگے ٹیلر غدیر میں، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، کچھ لوگ ڈھونڈنے لگے ٹیلر غدیر میں، اب میدان سے بھاگ جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں میں نے نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لوگ کہتے ہیں رسول نے کجاوے لے لیے تھے اس لیے کوئی نہیں بھاگ پایا، میں اسے غلط ثابت کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں، میدان سے بھاگ جاتے کجاموں کو چھوڑ کر، میدان سے بھاگ جاتے کجاموں کو چھوڑ کر، مل جاتا گر انہیں 3 ویلر غدیر میں۔ میدان سے بھاگ جاتے کجاموں کو چھوڑ کر، میدان سے بھاگ جاتے کجاموں کو چھوڑ کر، مل جاتا گر انہیں 3 ویلر غدیر میں۔ اور
دینار لے کے لکھ دیا مولا کے معنی بھائی، دینار لے کے لکھ دیا مولا کے معنی بھائی، تھے آج کل کے جیسے رپورٹر غدیر میں، تھے آج کل کے جیسے رپورٹر غدیر میں، اور ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مارٹین، ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مارٹین، ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مارٹین، خاموش ہے ملیریا مچھر غدیر میں، ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مارٹین، خاموش ہیں ملیریا مچھر غدیر میں، اب بیتاب مرتضیٰ کی ولایت ہے روح دین، بیتاب مرتضیٰ کی ولایت ہے روح دین، اللہ نے یہ کر دیا کلیئر غدیر میں۔ محترم بیتاب ہلوری صاحب، ایک نظم جس کے بغیر ہر جگہ ادھورا ادھورا سا لگتا ہے، غدیر تک کے کلام سب نے پڑھ دیے کہ اعلان ولایت ہو چکا، حاجی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، اب یہ سارا ٹھیکہ میں نے لیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا یہ میں ہی بتاتا ہوں ہمیشہ۔ اب حاجی اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں، اب دیکھیے کیا ہوا۔ خم سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر، خم سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر، لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر، لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر، سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا، ایسا جینا بھی کوئی جینا تھا، سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا، ایسا جینا بھی کوئی جینا تھا، بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے، بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کھانا پینا عذاب لگتا تھا، آلو کچا کباب لگتا تھا، کھانا پینا عذاب لگتا تھا، آلو کچا کباب لگتا تھا، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے، کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے، آئیں آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن، آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن، حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو، آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن، حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو، بولے خانم، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں، خم میں اعلان
शुमार। बेशुमार लानत। बोले खानम मैं क्या बताऊं तुम्हें, जख्मे दिल किस तरह दिखाऊं तुम्हें। खुम में ऐलान कर गए हैं नबी, सारी दुनिया के पेशवा है अली। अपने कानों से सुन के आया हूं, अब सुना क्यों मैं बौखलाया हूं। अपने कानों से सुन के आया हूं, अब सुना क्यों मैं बौखलाया हूं। क्या समा था वहां ये मत पूछो, क्या समा था वहां ये मत पूछो। हो अगर अक्ल मेरा दुख समझो, हो अगर अक्ल मेरा दुख समझो। यूं कड़ी धूप में बिठाया गया, यूं कड़ी धूप में बिठाया गया। न शजर था न कोई साया था, यूं कड़ी धूप में बिठाया गया। न शजर था न कोई साया था, रोक कर खुम में जुल्म ढाया गया। रोक कर खुम में जुल्म ढाया गया। मुझको हर तौर से जलाया गया, मुझको हर तौर से जलाया गया। हाथ नीले हैं पांव काले हैं, क्या कहूं किस जगह पे छाले हैं। मुझको हर तौर से जलाया गया। हाथ नीले हैं पांव काले हैं, क्या कहूं किस जगह पे छाले हैं। दाढ़ी काली करा के आया था, दाढ़ी काली करा के आया था। मूंछ और सर मुड़ा के आया था, इसलिए रह गया मैं मुंह खोले, सर मुड़ाते ही पड़ गए ओले।